now watching Republic Voice, your channel, your voice. السلام علیکم ناظرین، ریپبلک وائس میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی مبارکباد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کے پاس آئے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ رمضان کے سلسلے میں جو ہمیں احتیاط برتنی ہے اور جو کچھ بھی ہم نے اس کے اگینسٹ پہ کرنا ہے وہ سب ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے لوگوں تک اس رائے سے آگاہ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ رمضان میں ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہم احتیاط نہیں کر پاتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں ہمیں وہ بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی رحمانی صاحب کے پاس۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، ہم نے ٹیزر بھی چلایا تھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس چینل پر انہوں نے بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس چینل کے لیے۔ تو یہ پروگرام جو ہے ہمارا رمضان کے حوالے سے ہے اور رمضان کی فضیلت ہے، اور اس میں مفتی صاحب جو ہیں وہ ساری چیزیں بتائیں گے جو چیز ہم لوگ احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی طرف اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کیا کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ریپبلک کی طرف سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو، ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمیں ٹائم دیا۔ تو مفتی صاحب، رمضان آ چکے ہیں اور رمضان میں لوگوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ تو ہمارے ناظرین بڑے بےتاب ہیں اس چیز کے بارے میں سننے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی بہت ہے۔ ویسے تو جرنل ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسلامک بات کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ مطلب کیا ہمارے احتیاط ہے اس کے اندر اور کس طریقے سے ہمیں رمضان گزارنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے عزت بخشی اور ماشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے دین کی بات پہنچانے کا مجھے موقع فراہم کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ کریم آپ کے اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے پھیلانے میں اپنا اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی، بالکل آپ نے یہ بات تو بہت صحیح کہی ہے کہ عمومی طور پہ جب کبھی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے پاس علم کا ذخیرہ ہے۔ صحت کے معاملے پہ گفتگو تو ہم سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، سیاست کے معاملے پہ گفتگو تو ہم سے بڑا پولیٹیشین کوئی نہیں ہے، اور معیشت کے معاملے میں گفتگو تو ہم سے بڑا اکنامسٹ کوئی نہیں ہے۔ تو جب کبھی ایشوز آتے ہیں اس پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو یہی معاملہ دین کے ساتھ بھی ہے، افسوس کے ساتھ کہ ہر شخص کہتا ہے سمجھتا ہے کہ بس میں مسلمان ہوں تو بس میرے پاس ہر قسم کی نالج موجود ہے، اور جو وہ دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے یہ جملے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے گرفت والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس کے اندر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے میرے لیے، اور مجھ پر کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ حکم شرعی لگ رہا ہو۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہر فیلڈ کے اندر ہم مستند لوگوں کے پاس جا کے اس مسئلے کے متعلق مشورہ لیتے ہیں، تو جب دین کی بات ہو تو دین کے لیے بھی مستند علماء اور مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے، ان سے جا کے اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حقیقی الہامی پیغام ہم تک پہنچا وہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اس کے بارے میں اگر معلومات کرنی تو کس کے پاس جاؤ؟ کہا علماء کے پاس جاؤ۔ اہل الذکر کا لفظ ہے، اور آپ کے توسط سے یہ بات میں سب تک پہنچانا چاہوں گا کہ اہل الذکر سے مراد صرف علماء نہیں، بلکہ ہر شعبے کے اندر جس شعبے میں آپ کو مشورہ چاہیے اس شعبے کے عالم کے پاس جائیے۔ عالم کا حقیقی معنی جاننے والا۔ تو ہر شخص اپنی فیلڈ کے مطابق جب وہ اوتھینٹک معلومات لے رہا ہوتا ہے یا سرٹیفائیڈ ہوتا ہے تو وہ اس فیلڈ کا عالم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بارہا فرمایا کہ جو جاننے والے ہیں انہی کے پاس جا کر حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک بہت اچھا قدم ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے جو احتیاط ہمیں برتنی چاہیے، جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں جاننے کے لیے، آپ نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا کہ آپ بجائے اس کے کہ لوگوں سے سروے کرتے پھرتے عام لوگوں سے، آپ نے کہا کہ ایک سرٹیفائیڈ عالم کے پاس جا کر پوچھ لیا جائے۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اور میرے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ اچھا، اس ضمن میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے
کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. بالکل. جب کسی چیز کی اہمیت ہم پر واضح ہو جاتی ہے, ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھ جاتے ہیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جب یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو ہمیں اتنی ہی قدر کرنی چاہیے. تو ماہ رمضان شریف کی جب تک اہمیت نہیں پتہ ہو, اس کی فضیلت نہ پتہ ہو, تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت تک اس کی حقیقی طور پہ اس کی قدر لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی. رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اور اس مہینے کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض فرمائے. یعنی رمضان کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے, اور رمضان کا ذکر جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ دو حوالوں سے ملتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے ہم پہ فرض کیے. فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم. تو جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو یہ دو خاص حوالے, خاص تعارف رمضان شریف کا ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. اب چونکہ اللہ نے خود یہ حوالے پیش کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں انہی دو چیزوں کی کثرت بھی ہمیں نظر آتی ہے ماشاءاللہ. اپنے سراؤنڈنگ میں ہم دیکھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے اہل محلہ کو, اپنے اہل شہر کو, اہل بستی کو, جہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہمیں روزے دار نظر آتے ہیں. اور دوسرا ایک کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ماشاءاللہ گھر گھر میں, جہاں پورے سال میں کبھی قرآن کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے, قرآن نہیں کھولا جاتا, وہ بھی رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, گھروں میں خواتین پڑھ رہی ہیں, مسجدوں میں مرد حضرات پڑھ رہے ہیں. پھر اسپیشلی نماز تراویح ماہ رمضان شریف میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے. پھر رات میں شبینوں کا اہتمام ہوتا ہے, شبینے میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کا خاص کنیکشن, جو خاص تعارف اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا, وہ دو چیزیں کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اور دوسرا اس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا. اور جو ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے اس میں ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سبق پڑھانے سے پہلے اس کی ذہن سازی کی جائے, اس کو آمادہ کیا جائے, اس کا دل چاہے پڑھنے کا. تو اس کی ذہن سازی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹاپک جو پڑھانے جاتا ہے ٹیچر, اس کے متعلق کبھی کچھ سوال کرتا ہے, کبھی کوئی انفارمیٹو بات اس کو بتاتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ طالب علم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے, اور وہ سبق پڑھنے کے لیے, سبق سننے کے لیے, سبق سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ آمادہ ہو جائے تو ٹیچر کو پڑھانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب بھی عمل کرنے کی بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے صاحب کو بس براہ راست حکم دیا کرو, نہیں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت میں یہ بات ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کا حکم دینے سے پہلے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو آپ نے خود اسے کر کر دکھایا, اور دوسرا اس کے روحانی اسپرچول بینیفٹ اور مادی فائدے, میٹیریل بینیفٹ دونوں صحابہ کو بتائے کہ اگر تم بھی یہ کام کرتے ہو تو اس کے روحانی فائدے بھی حاصل ہوں گے, دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے, اخروی فائدے بھی حاصل ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ صحابہ کرام نے سیکھا. اچھا وہ تو ماشاءاللہ چونکہ بن دیکھے ایمان لانے والوں میں سے تھے, اور ان کی ایمان کی کیفیت کی کیا ہی بات ہے, وہ تو ویسے بھی عمل کر جاتے, لیکن حقیقت ان کے صدقے میں قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ احادیث مل گئیں ترغیب کے لیے کہ اگر ہم عمل کرتے تو اس کا کتنا بینیفٹ ہمیں ملنے والا. تو جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کی تیاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی کر دیا کرتے تھے. یعنی ایسا خاص مہینہ ہے کہ ایسا نہیں کہ رمضان آ رہا تو ہم پریشان, رمضان آ رہا. حضور رجب کا چاند دکھتے ہی رمضان کی تیاری. وہ کیسے؟ ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جب رجب کا چاند نظر آیا تو حضور نے دعا کی, اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. یعنی اب رجب آ گیا ہے تو بس ایک مہینے کا تو فاصلہ ہے رمضان آنے میں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں. تو مولا جب رجب دکھا دیا تو شعبان بھی دکھا اور رمضان بھی دکھا. تو آپ دیکھیں کہ رجب کا چاند دکھا, لیکن تیاری کس چیز کی ہے؟ رمضان کی.
اچھا رمضان میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے، لازمی رکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہے. موسم گرم ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بھوک کیسے برداشت کریں، پیاس کیسے برداشت کریں، تو اس کی بھی تیاری حضور نے سکھائی. رجب کے روزے رکھے، شعبان کے روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، کمپلسری نہیں لیکن رکھو. کیوں؟ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. ابھی رجب میں تم نفلی روزے رکھو گے، چلو ایک دن کا گیپ کر کے رکھ لو، تو کیا ہوگا؟ بھوک برداشت کرنے کی عادت پڑنا شروع ہو جائے گی اور پیاس برداشت کرنے کی عادت پڑنا شروع ہو جائے گی. پھر روزے کی حالت میں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا آ جائے گا کہ دن بھر کی مصروفیت بھی میں نے نپٹانی تو ہے، تو کس وقت میں کام کروں، کس وقت نقاہت ہوتی ہے، کس وقت طاقت ہوتی ہے کہ میرا روزہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو رجب کے روزے حضور نے رکھے، صحابہ کو بھی رکھوائے، امہات المؤمنین نے رکھے. شعبان کے روزے رکھے، اور شعبان کے روزے تو اتنی کثرت سے رکھے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور نے کسی مہینے کے روزے اتنی پابندی سے نہیں رکھے رمضان کے علاوہ جتنے شعبان کے رکھا کرتے تھے. تو یہ سب کیا ہے؟ پریکٹس. ٹھیک ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو دعا کے ذریعے فرما دی کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، اور روزے کے ذریعے پریکٹس کرنا سکھا دی کہ ابھی تو اس میں تو رخصت ہے، ٹھیک ہے نا، 2 دن کا گیپ کر لو، لیکن اس میں تو رخصت نہیں ہے، اس میں تو لازمی کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. اچھا پھر نفلی روزے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نفلی روزہ شروع کر دیا تب مکمل کرنا ضروری ہے. بالفرض اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا روزہ تو اس میں کفارہ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں کہ 60 روزے رکھنے پڑے، اس میں قضا ہوتی ہے، یعنی بدلے میں صرف ایک روزہ رکھنا ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ پریکٹس ہو جائے گی. حقیقی بات یہ ہے. اچھا لوگوں نے صرف اس کو نفلی روزے سمجھے، رمضان کی پریکٹس کسی نے نہیں سمجھا. تو میں اس لیے خاص طور پہ آپ کے توسط سے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ صرف نفلی روزے نہیں ہیں، وہ در حقیقت رمضان کی پریکٹس کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا. باقاعدہ آپ یہ سمجھیں کہ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے رمضان شریف کے متعلق حضور نے ایک تقریر کی ہے. تو اس تقریر سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تیاری کروانا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے. رمضان کے متعلق لوگوں کو بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تاکہ لوگ اپنے معمولات کو بہتر کر لیں. اب وہ تقریر کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور باقاعدہ لفظ خطبنا یعنی حضور نے ہم سے خطاب فرمایا ہے، تقریر فرمائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو ارشاد فرمایا مفہوماً میں عرض کرتا چلوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. عشرے کے معنی 10 دن. پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن رحمت ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. یعنی یہ 30 دن اہمیت کے حامل ہیں. پہلے عشرے میں رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اور جب بارش برستی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ساری غلاظتیں، ساری گندگی دھل کر صاف ستھری ہو جاتی ہے. تو وہ جب رحمت کی بارش برسی تو پھر جو گناہ تھے وہ مغفرت کا پروانہ ملنا شروع، گناہ دھلنا شروع ہو گئے. اور جب گناہ دھل گئے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں تو گناہ گار جائیں گے نا. تو پھر آخری عشرے جہنم سے خلاصی کا مہینہ. پھر حضور نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ روزی میں کشادگی فرما دیا کرتا ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عذاب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے دن کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کر دیے ہیں. یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا یہ روزہ ہے. اللہ نے یہ روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے. اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا اللہ نے تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے، نفل بنا دیا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ساری کی ساری انڈیویجول ایفرٹس بندے کے لیے کہ تم نے یہ کرنا ہے. پھر ایسی بھی کیفیت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ملازمین بھی ہوا کرتے ہیں، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے. پھر ایک خیر کا جذبہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا، افطار کروانا، اس کی بھی حضور نے ترغیب دی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، اور اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو. اور ایسا نہیں کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی کر کر روزہ کھلوانے والے کو دی جاتی ہے، نہیں، روزہ رکھنے والے کا جو ثواب ہے وہ تو مکمل اس کو ملتا ہے. اللہ اپنے فضل سے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو دیتا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرتا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس اگر اتنے پیسے ہی نہ ہو، کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فضیلت میں نے بیان کی ہے نا، یہ تو اس کے لیے ہے جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دے، جو ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے، جو ایک گھونٹ لسی سے کسی کا روزہ کھلوا دے، تو اس کو ملے گی فضیلت کہ اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر افطاری کروائے، تو یہ فضیلت تو ملی. اس کے ساتھ یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا. اور روز حشر جب سب کو پیاس لگ رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا، اور ایسا سیراب فرمائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی اسے. تو یہ حضور نے صحابہ کو ترغیب عطا فرمائی. اور پھر جو میں نے ملازمین والی بات کی وہ بھی حضور نے ارشاد فرمائی، کہا کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے غلام پر، آج کے زمانے میں ملازمین کہہ لیتے ہیں، یا اپنے جو ماتحت لوگ ہیں اپنے ان کے اوپر اگر ان کے کام میں تخفیف کر دے، آسانی کر دے، کام کو ہلکا کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے معاملات میں جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر آسان فرما دے گا. یعنی کتنا زبردست بینیفٹ ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف کیا کرنا ہے، 11 مہینے تو کام لیتے ہی ہیں نا، اور اوور ٹائم بھی لگوا لیتے ہیں، تو اس مہینے میں تھوڑا ریلیف دے دیں، کام کے اندر تخفیف کر دیں، تو کیا ہوگا، کام تو ہو ہی جائے گا. لیکن اگر آپ نے تخفیف کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا، وہاں بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور اسی مہینے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اور ایسا بڑھاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اچھا، چونکہ ہمارے وہاں لوگوں کو ثواب کے متعلق کنفیوژن یہ ہے کہ وہ ثواب کو بھی پیسوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ ثواب کو پیسوں میں کاؤنٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. ایک نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک نیکی حضور نے فرمایا ایک نیکی احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے. اتنا بڑا پہاڑ ہم سمجھتے معاذ اللہ ایک نیکی از اکول ٹو 1 روپیہ غالباً، استغفر اللہ العظیم. تو ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے ایک مفہومی انداز میں اگر ہم بات کرنا چاہیں، جیسے نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو یوں سمجھیں کہ بھائی وہ جو آپ اوور ٹائم کر رہے تھے نا، وہ اوور ٹائم آپ کی فل ڈے ہو گئی، اور جو فل ڈے یعنی ایک دن کی پیمنٹ تھی، آپ کو پورے مہینے کی پیمنٹ ایک دن میں کام کرنے پہ دے دی جائے گی. تو یہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نفل کا ثواب پڑھی آپ نے نفل ہے، مگر ثواب کتنا، فرض کے برابر. اور ایک فرض پڑھا تو مگر کتنا ثواب، 70 فرضوں کے برابر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ موسمی نیکیوں کا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ جو شر کی طاقتیں ہیں، یعنی جو شیطان ہے، حضور نے فرمایا اس کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو ورغلائے نہیں، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے کام نہ کروائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ خاص ایک خیر کا ماحول، ایک نیکی کا ماحول اللہ اپنے بندوں کے لیے پیدا فرما دیتا ہے اس مہینے میں، اور اس کی رحمتیں و برکتیں ہم کو نظر آتی ہیں. بس آخری بات جو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے اور جو ہماری ذمہ داریوں میں آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک بزرگ کا میں نے ایک قول پڑھا. انہوں نے کہا کہ جو سکتے کا مریض ہوتا ہے نا، جس کو ہم کوما کہتے ہیں، جسے کوما میں چلا گیا، سکتے میں چلا گیا، اب یہ کیسے جانے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ؟ ٹھیک ہے نا، تو بالکل وہ تو مردہ انسان کی طرح، اس کی حرکات و سکنات کچھ بھی حرکت نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ تو بالکل ڈیڈ باڈی کی طرح ہوتا ہے. تو ہم یہ کیسے ایگزامن کریں گے کہ either he is alive or dead؟ کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے سامنے شیشہ رکھ دو. اچھا، تو کیا ہوگا، اگر شیشے پر بھاپ بننا شروع ہو جائے، دیٹ مینس
یہ سانس لے رہا ہے، یہ زندہ ہے، چونکہ سانس لینے سے بھاپ شیشے پہ نمودان ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی رمق باقی ہے. جسم ساکت ضرور پڑا مگر یہ ابھی زندہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی قوم کے اندر ایمان اور اسلام کی کیفیت کو جانچنا ہو نا تو اس قوم کو رمضان کے مہینے میں دیکھ لو. اگر رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری ہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں خوف خدا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایمان باقی ہے، کچھ اسلام باقی ہے. اور اگر رمضان کے مہینے کے اندر بھی مسجدیں خالی ہوں، رمضان کے اندر بھی قرآن غلاف کے اندر بند پڑا ہو، رمضان کے اندر بھی چوریاں کی جا رہی ہوں، رمضان میں بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہوں، رمضان کے اندر بھی ملاوٹ شدہ ہی مال بیچا جا رہا ہو، رمضان میں بھی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہو، اور رمضان کے مہینے میں بھی خوف خدا لوگوں پر نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس بستی سے رخصت ہو چکا ہے. اور جب کوئی مرتا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. بہت ہی آپ نے ناظرین کو بہت سے اچھی بات بتائی ہے مفتی صاحب، اور ہمارا چینل ریپبلک وائس آپ کو یہ نشریات دے گا رمضان میں. اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ وہ پورے رمضان ہمارے ساتھ رہیں، اور جتنا ٹائم دے سکیں گے ہم ان کا ٹائم بالکل ضائع ہونے نہیں دیں گے. تو ناظرین آج تک کا یہ پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ کو مفتی صاحب نے بتایا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے حسین ضیاء کو ریپبلک وائس سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے. اور ناظرین ایک بات جو ہم آپ سے کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو فوری طور پہ مل سکے. اللہ حافظ. Now watching Republic Voice, your channel, your voice.